السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ میں امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ جی بچوں، جلدی سے اپنی اردو کی کتاب نکال لیجئے۔ اردو کی کتاب میں ہم موزن رسول کی بلند خوانی بھی کر چکے ہیں اور تمام مشق بھی کر چکے ہیں۔ اب آپ نے صفحہ نمبر 15 نکالنا ہے، ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر 15 پہ ہماری کچھ مشق ہے، ہم آج وہ اپنی کتاب میں کریں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ جی بچوں، چلیں اب ہمارے یہ ہے سوال مشق نمبر 3۔ سبق کے مطابق درست لفظ لگا کر جملہ مکمل کریں، ٹھیک ہے؟ آپ نے چونکہ آپ نے یہ سبق پڑھ لیے، اس لیے یہ آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ مکہ میں وادی ڈیش گرمی کی شدت کی وجہ سے مشہور ہے۔ کون سی وادی ہے؟ وادی حرا، ٹھیک ہے؟ وادی حرا ہم پڑھ چکے سبق میں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتوں کی ڈیش کی باتیں کرتے تھے، بتوں کی مذمت، ٹھیک ہے؟ مذمت کی باتیں کرتے ہیں۔ سن ڈیش ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ کون سی ہجری میں؟ سن 8 ہجری میں۔ اچھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ڈیش کے خلاف جہاد میں حصہ لیا۔ کون بتائے گا یہ؟ رومیوں کے۔ اچھا، اب یہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیش سے ہر وقت لرزہ براندام رہتے تھے اور سب سے ڈیش عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اب مجھے یہ جو دو ہیں یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے؟ بہت ایزی ہے، چونکہ اگر آپ نے سبق کیا ہوگا تو یہ دو بھی آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس کی اگر نہ ملے تو آپ نے سبق کو ایک دفعہ دہرانا ہے، ٹھیک ہے؟ سبق کی ایک دفعہ اچھے سے بلند خوانی کرنی ہے تو آپ کو مل جائے گا۔ جیسے سب سے یہ والا جو ہے ہمارے پاس، سب سے ڈیش عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، یہ کون سا جہاد ہے یہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ چلیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں قواعد میں۔ جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کے درست مترادف کے گرد دائرہ لگا کر ان الفاظ کے جملے میں لائیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ جن میں آپ یہ لفظ کے نیچے انڈر لائن ہے، ٹھیک ہے؟ یہ خط کشیدہ الفاظ ہیں، ان کا آپ نے مترادف لفظ ڈھونڈنا ہے۔ مترادف کیا ہوتا ہے؟ جو لفظ الگ ہوتا ہے لیکن ان کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے شکست۔ اب شکست کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فتح ہوتا ہے، ہار ہوتا ہے، جیت ہوتا ہے یا مایوسی ہوتا ہے؟ جی، شکست کا ہوتا ہے ہار، یعنی کہ ہار جانا، شکست کھا جانا۔ جاذب ایک نیا لڑکا ہے، وہ اپنے والدین کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاتا۔ جاذب ایک نیک لڑکا ہے، سوری میں نے نیا بول دیا تھا۔ جاذب ایک نیک لڑکا ہے، وہ اپنے والدین کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاتا۔ اعتماد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھروسہ، ٹرسٹ، ٹھیک ہے؟ اب دیکھتے ہیں ہم اس کا اور بھی لفظ ہو سکتے ہیں۔ جذبات، خیالات، ایمان، اعتبار۔ جی، اعتبار بھی جو ہے وہ اعتماد کا مترادف ہے، ٹھیک ہے؟ یا بھروسہ بھی آ سکتا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایک لفظ کے کئی مترادف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ لفظ الگ ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ دشمن ہر وقت پاکستان کے خلاف سازش میں مصروف رہتا ہے۔ سازش، فریب، سازباز، چال یا دشمنی؟ چال۔ ہر وقت وہ سوچتا رہتا ہے نا کون سی چال چلیں گے کہ ہم پاکستان کو نقصان پہنچا سکیں۔ پاکستانی فوج ہر وقت وطن کی حفاظت کے لیے چوکس رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ چوکس، تیار، ہوشیار، بے قرار یا تابع فرمان۔ چوکس یعنی کہ ہوشیار رہتی ہے، چوکنا رہتی ہے، اٹینٹیو رہتی ہے۔ ہمارا عزم ہے کہ ہم اپنے وطن کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ اب یہ عزم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے یہ کیا سوچا کہ ہم ترقی کریں گے؟ عہد، وعدہ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، کہنا مانتے ہیں یا خیال رکھتے ہیں
کیا کرتے ہیں ہم؟ عزم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ. ٹھیک ہے بچوں، دیٹس آل فار ٹوڈے. آج کے لیے اتنا ہی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلاس میں اگلی مشق کریں گے. ٹھیک ہے، تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ سارے کام آپ نے بخوبی کر لیں گے. ٹھیک ہے بچوں. اچھا، آپ کا آج کا ہوم ورک ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے، یہ تو بہت آسان ہے، یہ آپ اسی وقت بھی کر لیں گے. اور ایک سوال ہمارے پاس یہ تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو کون سے 2 ایسے اعزاز حاصل ہیں جو کسی اور صحابی کے پاس نہیں ہیں؟ یہ سوال کا جواب آپ نے خود کرنا ہے گھر پہ. ٹھیک ہے، کیسے کریں گے آپ؟ میں اس کو تھوڑا سا مزید جو ہے وہ بتا دیتی ہوں. آپ نے یہ سبق پڑھ لیا ہے، آپ نے اس کو بہت اچھے سے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. کون سے 2 ایسے اعزاز ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی، پہلا اعزاز تو یہ ہے کہ وہ مؤذن رسول ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا تھا کہ ان کی قدموں کی چاپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سنی گئی تھی. کہاں، کس سے سنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے علاوہ آپ کہیں اور سے بکس وغیرہ کا مطالعہ کر کے بھی آپ لکھ سکتے ہیں. بہت بڑا نہیں لکھنا، چھوٹا سا لکھنا ہے، لیکن اس سوال کو آپ نے خود لکھنا ہے. ٹھیک ہے بچوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں ملیں گے. اللہ حافظ.